لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 10 ذوالحجہ کو احناف کے نزدیک ارکان میں جو حج کے ارکان آپ ادا کر رہے ہیں، حج کے مناسک ادا کر رہے ہیں، ان میں ترتیب واجب ہوتی ہے. چنانچہ پہلے آپ 10 کو رمی کریں گے، اس کے بعد قربانی ہوگی، اس کے بعد حلق یا قصر ہے، اور اس کے بعد طواف الزیارہ ہے. طواف الزیارہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ حلق یا قصر کر لیتے ہیں تو پھر آپ احرام کی پابندی سے باہر ہو جاتے ہیں. آپ نہائیں اور عام کپڑے پہن لیں اور پھر آپ طواف الزیارہ عام کپڑوں میں کر سکتے ہیں. اس میں یہ مسئلہ بھی ذکر ہو گیا کہ اگر کوئی حائضہ بہن ہے اور ان کی سیٹ بک ہے اور وہ رک نہیں سکتی ہیں تو وہ اسی حالت میں طواف الزیارہ کریں گی، لیکن ان پہ بدنہ لازم ہو جائے گا. باقی اور بھی مسئلے ذکر کیے تھے، آپ پچھلا پروگرام دیکھ سکتے ہیں. ایک بات مسئلہ یہاں پہ مزید اب یاد رکھیے کہ بعض بہنیں حیض کو روکنے والی گولیاں استعمال کر لیتی ہیں. اگر واقعی کسی بہن کو ایسا خوف ہو، کیونکہ عمرے میں تو میں منع کرتا ہوں کہ عمرے میں آپ ایسا نہ کریں، آپ ویٹ کر کے جائیں، یا اگر وہاں حیض آ بھی جاتا ہے تو تھوڑا سا انتظار کریں، حیض ختم ہونے کے بعد آپ کیجئے. لیکن اگر پرابلم جیسے اب حج ہے، حج کے اندر چونکہ مناسک بہت ہی شدت والے ہوتے ہیں، ہارڈ ہوتے ہیں، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، ایسے میں اگر کوئی بہن استعمال کرنا چاہیں تو ہم اجازت دے دیتے ہیں کہ چلیں کر لیں. کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ عمرہ کوئی فرض یا واجب تو ہے نہیں، اس کے لیے اپنی صحت کو رسک میں ڈالنا، خطرے میں ڈالنا کیسا ہے. حج نفل کے اندر بھی ہم منع کریں گے. حج جو فرض حج ہے اس کے اندر بہرحال خاتون کو اجازت ہوگی کہ وہ حیض کے روکنے کی گولیاں استعمال کر لے. تو اگر درمیان میں وہ روک کے حیض کو روک کر اور پھر وہ مناسک ادا کرتی ہیں تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، طواف وغیرہ سب ان کا صحیح رہے گا. آج آپ نے 10 کا معاملہ کر لیا، اب آپ کو دوبارہ واپس مینا میں آنا ہے، کیونکہ آپ کو 11 کا دن یہاں گزارنا ہے اور 12 کے غروب آفتاب تک آپ کو مینا کے اندر رہنا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ سنت کریمہ ہے. بعض لوگوں کو مینا میں رہنے میں دقت ہوتی ہے، رش میں نیند نہیں آتی، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ راتوں کے جاگے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ واش روم وغیرہ میں چونکہ لائنیں لگی ہوتی ہیں تو ان کو کوفت ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، بعضوں کے ساتھ والدہ وغیرہ ہیں، والد ہیں، ویل چیئر پر ہیں اور وہاں پر رکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہی واش روم کے مسائل دیگر. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم عزیزیہ قریب ہمارا ہوٹل ہے مینا کے قریب، ہم وہاں جا کے روم میں اسٹے کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی صحیح شرعی عذر نہیں ہے تو صرف آرام کی خاطر سنت کو ترک نہ کریں، پھر آپ مینا کی مشقت کو برداشت کریں، 11 اور 12 کی وہیں ٹھہریں. لیکن اگر آپ کے ساتھ شرعی اعذار ہیں جیسے میں نے کچھ ذکر کیے ہیں تو پھر آپ بالکل وہاں سے مزدلفہ عزیزیہ جا سکتے ہیں اور عزیزیہ میں آپ اسٹے کریں. رمیے کے لیے آ جائے گا کیونکہ 11 اور 12 کو پھر ہمیں کنکری مارنی ہے تو ہمارے یہاں مینا کے مناسک کمپلیٹ ہو جائیں گے. اب 11 کا دن آیا، آپ کو آج 3 شیطانوں کو کنکری مارنی ہے. پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانہ اور پھر بڑا. اور یہ شیطان کو جمرہ بھی کہتے ہیں. تو جمرہ صغرا ہے، پھر وسطیٰ ہے، پھر کبرا ہے. تینوں کو مارنی ہے آپ نے، اور ہر ایک کو 7 کنکری مارنی ہے. تو 21 کنکریاں کم از کم آپ اپنے تھیلی وغیرہ میں کوئی بیگ میں لے کر جائیں اور آپ کو اسی طرح مارنی ہے جیسے ہم نے آپ کو ذکر کیا. ان کنکریوں کا وقت یاد رکھیں، فقہ حنفی کی روشنی میں 11 اور 12 کی رمی زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے. زوال کے بعد وہ کیلنڈر وغیرہ دیکھ لیں، اس میں زوال آفتاب لکھا ہوگا یا ضحوہ کبریٰ لکھا ہوگا، اس کے بعد آپ کنکری ماریں گے. بعض لوگ فجر کے بعد جا کے کنکری مار لیتے ہیں، حنفی کے لیے جائز نہیں ہے. فقہا نے یہی لکھا کہ اگر کسی نے زوال آفتاب سے پہلے کنکری ماری اس کی کنکری نہیں ہوگی، اور نہ ہونے کا مطلب آپ کی کنکری نکل گئی، واجب ترک ہوا، دم لازم ہو سکتا ہے. اس لیے 11 اور 12 کو وقت یاد رکھیے گا، زوال آفتاب کے بعد پھر آپ ماریں گے، اور آپ سارا دن بھی مار سکتے ہیں اور اگلے دن کی طلوع فجر تک اس کا وقت ہوتا ہے تو رات میں بھی مار سکتے ہیں. طریقہ آپ یہ رکھیں گے کہ پہلے آپ چھوٹے شیطان کے پاس آئیں گے، وہی 7-8 فٹ کا فاصلہ، سیدھے ہاتھ میں کنکری پکڑیں، بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماریں، پھر آپ وسطیٰ پہ آ جائیں، ایسی کریں، پھر کبریٰ پہ آ جائیں. اور اس میں یہ ہے کہ ہر جمرے پر کنکری مارنے کے بعد دعا مانگیں. علماء نے فرمایا کم از کم اتنی لمبی دعا مانگیں کہ 20 آیات اس میں پڑھی جائیں. لیکن
کوئی واجب نہیں ہے، آپ مختصر بھی مانگ سکتے ہیں، مختصر جامع مانگ کر دعا، پھر آپ وسطیٰ کے پاس آئیں، پھر کبریٰ کے پاس آئیں، اس طرح تینوں شیطانوں کو آپ کو آج کنکریاں مارنی ہیں۔ پھر آپ فارغ ہو گئے، اب آپ چلے جائیں، پھر آرام کریں، پھر آپ کو 12 کی کنکریاں مارنی ہے، اور 12 کو بھی جیسے آپ کو بتایا کہ اس کا وقت وہی ہے کہ آپ کو طلوع زوال آفتاب کے بعد مارنا شروع کرنی ہے، اس سے پہلے ماریں گے آپ کی کنکری نہیں ہوگی، اور اس کا وقت بھی اگلے دن کی فجر تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ 12 کی غروب آفتاب سے پہلے مار لیں، 12 اگلے دن تک بھی وقت ہے، آپ رہ سکتے ہیں وہاں پر، لیکن غروب آفتاب کے بعد اگر آپ وہاں ٹھہر گئے تو مستحب ہے کہ 13 کی کنکری بھی مار لیں، بہتر ہے کہ غروب سے پہلے مار کے آپ نکل جائیں۔ ہاں اگر 13 تاریخ کی طلوع فجر آپ کو مینا میں ہو گئی تو پھر علماء نے فرمایا کہ پھر 13 کی رمی بھی آپ پہ واجب ہو جائے گی، پھر کنکری مار کے آپ نکلیں گے، تو اس لیے غروب آفتاب سے پہلے آپ نکل جائیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی دن کی رمی رہ گئی، مثلا آپ 10 کو نہ کر سکے، حتیٰ کہ ٹائم نکل گیا، پورا 11 کا دن آ گیا، تو یاد رکھیں کہ اس رمیے کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ اب آپ جو 12 ہے اس میں 7 کنکری مزید مار لیں تاکہ پیچھے کی قضا ہو جائے، اور اس میں دم تو لازم ہوگا، کیونکہ جب آپ کسی دن کی بھی رمیے چھوڑیں گے تو آپ پر ایک دمبا یا بکرا ذبح کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کو دم کہتے ہیں، اور اس کے میں انشاءاللہ پورے احکام آپ کو ذکر کروں گا۔ تو اب آپ یاد رکھیں کہ آپ کو دم دینا ہوگا، لیکن قضا بھی کرنی ہوگی۔ 12 کے غروب آفتاب کے بعد آپ فارغ ہو گئے، اب آپ چاہیں مکہ جہاں پہ آپ نے جانا چلے جائیں، لیکن اگر آپ مکے سے باہر جانا چاہتے ہیں تو اب آپ کو ایک اور طواف کرنا ہوگا جس کو طواف رخصت کہتے ہیں۔ یہ طواف رخصت یاد رکھیں کہ جو حجاج ہوتے ہیں ان پہ لازم ہیں اور ان کو کرنا ہوگا، لیکن عمرہ کرنے والے پر نہیں ہوتا۔ بعض لوگ عمرہ کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں جی طواف رخصت کرنا ہے، طواف رخصت عمرہ کرنے والے پر نہیں ہے، حج کرنے والے پر ہے اور واجب ہے۔ اس کو طواف رخصت بھی کہتے ہیں اور طواف وداع بھی کہتے ہیں۔ ویسے ودا واو کے زیر سے لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن صحیح لفظ وداع، طواف وداع کریں گے، اور یہ عام کپڑوں میں ہوگا جیسے آپ کو پتہ ہے۔ اب آپ فارغ ہو چکے ہیں، چونکہ آپ نے تو پہلے ہی 10 تاریخ کو حلق یا قصر کروا کے عام کپڑے پہن لیے تھے، تو یہ عام کپڑے میں ہوگا، اور اس میں صرف طواف ہوتا ہے، اس میں سعی وغیرہ نہیں ہوتی، نہ اس میں رمل ہوتا ہے، اور چونکہ عام کپڑے پہنے کوئی اتباع وغیرہ کی بھی کوئی حاجت نہیں، بس آپ ایک چکر لگائیں گے، وہی 8 استلام ہوں گے، اور 7 چکر آپ لگائیں گے، آب زمزم آپ پئیں گے، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل طواف کی بھی آپ ادا کریں گے جو آپ پہ ادائیگی واجب ہے۔ اس کے بعد آپ تقریباً تمام مناسک سے فارغ ہو گئے۔ یہاں پر بھی ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی بہن حالت حیض یا نفاس میں ہے اور اس کی فلائٹ کا ٹائم ہے، یعنی اب وہ یہ طواف رخصت نہیں کر سکتی، تو یاد رکھیں ان کو بالکل رخصت ہے، یعنی یہ طواف رخصت چھوڑ کے بھی چلی جائیں گی، کیونکہ یہ حدیث میں اجازت آ گئی ہے، تو ان پر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ اب یہ لازم نہیں ہے کہ یہ یعنی اب تو اگر ٹائم نہ ہو، بالکل بھی فلائٹ کا ٹائم فوراً آ گیا تو وہ چھوڑ دیں، اور فرض کر لیں اتنا وقت ہے کہ یہ ادا کر سکتی ہیں، تو پھر اسی حالت میں ادا کر لیں، اور اس پر پھر دم لازم ہوگا، دم دینا ہوگا، اور اگر بالکل فلائٹ قریب آ گئی ہے تو پھر ویسے نکل جائیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ جب فارغ ہو گئے، اب آپ چاہیں تو مکۃ المکرمہ کی زیارات کی طرف تشریف لے جائیں، زیارتیں کر لیں۔ وہ مقامی لوگوں سے اگر آپ پتہ کریں تو متبرک مقامات آپ کو بتائیں گے۔ 3 مقام کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو جنت المعلا ہے، یہ قبرستان ہے مکۃ المکرمہ کا، اور اس میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی مزار شریف ہے، جو بہرحال اب شناخت اور پہچان تو نہیں ہوتی ہے، وہ مٹا دی گئی ہے شناخت، لیکن یہ یہاں پہ بہت نفوس قدسی اور بہت سارے دیگر اولیاء کے اور اکابر اور تابعین وغیرہ کے مزارات ہیں، ان کی آپ زیارت کریں۔ لیکن سنا یہی ہے کہ اس کے ایک حصے کو منہدم کر کے اس پہ پل بنا دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پل قبروں کے اوپر قائم کیا گیا ہے، اس لیے جو محتاط علماء ہے وہ مشورہ دیتے ہیں کہ تھوڑا دور رہ کر ہی آپ فاتحہ وغیرہ پڑھیں، دعا وغیرہ کریں، زیادہ قریب نہ جائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے مقام پہ پہنچ جائیں جہاں پر کسی قبر کو ختم کر کے اس پہ راستہ بنا دیا گیا ہو، تو اس راستے پہ چلنا گناہ ہوتا ہے۔ دوسرا، جب آپ صفا سے مروہ سے باہر نکلتے ہیں، لیفٹ سائیڈ کے اوپر فارغ ہو کر نکلتے ہیں، تو سامنے ایک اونچا پہاڑ نظر آتا ہے، یہ جبل ابو قبیس ہے، اور اس پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ یہ بڑا متبرک پہاڑ ہے، اور اس پر اہل محبت نے مسجد بلال قائم کی تھی،
لیکن پھر وہ مسجد شہید کر دی گئی، اب وہاں شاہی محل بنا دیا گیا ہے۔ باہر کو اسی میں آپ تھوڑا سا آگے نکل جائیں، روڈ پر آ جائیں تو ایک مکتب بنا ہوا ہے وہاں پر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے۔ یہاں سرکار پیدا ہوئے تھے لیکن اس کو ختم کر کے اب لائبریری بنا دی ہے وہاں پر، لیکن آپ بہرحال متبرک مقام تو ہے، جہاں پر کسی متبرک مبارک ہستی کے قدم ہو جاتے ہیں، جسم ٹچ ہو جاتا ہے، اس کی برکات قیامت تک ختم نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے بس آپ۔ تو آپ وہاں پر جا کے فاتحہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں اور حاضری وغیرہ دیں، بہت ہی بیسٹ ہے۔ اگر آپ کے مکے کے اندر ابھی بھی دن باقی ہیں تو جیسے آپ کو بتایا تھا آپ عمرے وغیرہ کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ عمرہ کرنے کے لیے چونکہ آپ مکے میں ہیں اور مکی شخص کے لیے لازم ہے اگر وہ عمرہ کرنا چاہے تو حدود حرم سے باہر نکلنا ہوگا، اور حدود حرم سے باہر وہ مسجد عائشہ معروف ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بعض وجوہات کی بنا پر مناسک کے حج ادا کرنے کے بعد ایک عمرہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، اور آپ کے بھائی عبد الرحمن آپ کے ساتھ گئے تھے، تو آپ وہاں پہ بالکل جا کر پھر وہ احرام پہنیں اور آ کے آپ عمرہ وغیرہ ادا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہاں کے بھی تبرکات آپ لینا چاہیں تو بالکل لیجئے، اپنے محبت کرنے والوں کے لیے، پیار کرنے والوں کے لیے لے کر جائیے، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ اس کے بعد اب آپ کو روانہ ہونا ہے مدینہ منورہ۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ کے حکم سے تشریف لے گئے۔ جب آپ مکۃ المکرمہ سے باہر نکل رہے تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم تو مجھے اس مقام سے نکال رہا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اس مقام تک پہنچا دے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر مدینہ کے ہجرت کا حکم تھا تو وہاں آپ پہنچے، اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ کی ویسی محبت عطا فرما جیسے تو نے مکے کی محبت عطا فرمائی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس کا مطلب ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر مبارک سے بڑا پیار کرتے تھے، اور آپ کی دعا کی برکت سے یقیناً اس کی محبت بہت زیادہ صحابہ کے نبی کریم کے قلب اطہر میں پیدا کر دی گئی، ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے۔ اور صحیح روایات میں موجود ہے کہ جب سرکار غزوات سے فارغ ہو کر تشریف لاتے تو جب مدینہ منورہ دور سے نظر آتا تو آپ اپنے جانور کو تیز کر دیا کرتے تھے، یعنی محبت میں کہ میں تیزی سے اپنے شہر میں داخل ہو جاؤں۔ اور اسی طرح جب صحابہ آتے اور مدینہ کی طرف سے اگر کوئی گرد اڑتی اور چہروں پہ پڑتی اور وہ اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے، سرکار فرماتے نہیں ایسا نہ کرو، رہنے دو، مدینہ کی مٹی میں شفا ہے۔ تو یہ حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ اب وہ متبرک مقام جہاں پر آپ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب آپ ان لوگوں سے فرمائیے جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، انہوں نے خطائیں کی ہیں، تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، طلب مغفرت کریں، اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں تو یہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ قرآن کا پکا ایک یعنی نص قطعی ہے یہ کہ آپ وہاں پہنچ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کلام سنتے ہیں، اللہ کی عطا سے آپ کو ملاحظہ کرتے ہیں اور آپ کے لیے آج بھی دعائیں کرتے ہیں۔ تو بارگاہ رسالت میں وہ حاضری کا موقع مل رہا ہے کہ آپ کا حج قبول ہوا نہیں ہوا، آپ اپنے حق میں اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے لیے کوئی نص قطعی موجود نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے کہ آیت، یہ اس پہ اتنا کامل یقین ہے اور ہونا چاہیے کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، ہمیں مخاطب کر کے یعنی اپنے نبی کو مخاطب کر کے ہمیں پیغام دیا ہے کہ اگر یہ آپ کی بارگاہ میں آ کے استغفار کریں اور یہ رسول بھی استغفار کرے تو ضرور اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اس کا مطلب ہے وہ حاضری کوئی معمولی حاضری نہیں ہے۔ اب آپ وہاں جب پہنچنے لگیں تو پھر یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر شفاعت کا، مغفرت کا کی درخواست پیش کی جائے گی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہماری مغفرت فرما دے۔ انشاءاللہ سرکار دعا فرمائیں گے اور ہماری بخشش و مغفرت ہوگی۔ ضمناً یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ بعض کہیں گے جی نبی کریم تو دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر دعا کیسی؟ یاد رکھیں تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ جب سوال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پڑھا ہوا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا صلی اللہ جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے پھر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں،
اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے، اللہ ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ نص سے، یعنی یہ حدیث کے اعتبار سے نص ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے قبور میں زندہ ہے، اور زندہ آدمی تو دعا کر سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ویسے بھی دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جاتے، فرماتے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام، تو اس کا مطلب وہ سنتے ہیں، تو تبھی تو سرکار ان کو سلام کر رہے ہیں۔ اور بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم مردے کو سلام کرتے ہو وہ اس کا جواب دیتا ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے۔ اب سلام کیا ہے؟ دعا۔ وعلیکم السلام کیا ہے؟ دعا۔ اس کا مطلب ہے کہ عام شخص بھی جب قبر میں چلا جاتا ہے، آپ اسے دعا دیتے ہیں، وہ جواب میں آپ کو دعا دیتا ہے۔ یہ میں نے اتنی وضاحت اس لیے کی کہ کسی وسوسے سے آنے کی حاجت نہیں ہے، آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ہوں۔ چنانچہ جب آپ مکہ سے تشریف لے جائیں، جب مدینہ منورہ قریب آئے، تو بالکل آپ اچھے نعت خوانوں کی، خوش الحان نعت خوانوں کی نعتیں سنیں۔ فضائل مدینہ پر مشتمل کوئی ایسے لٹریچر آپ کے پاس ہونا چاہیے، یا اگر آپ کا نیٹ ورک کر رہا ہے تو پھر نیٹ کے اوپر کچھ ایسی چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کے فضائل پر مشتمل ہوں، ان کو آپ پڑھ لیں۔ اس سے ذوق بڑھتا ہے، شوق بڑھتا ہے، اور پھر آپ وہاں پہنچیں۔ اب صحابہ کرام کے دو طریقے منقول ہیں کہ کچھ قافلے آئے، بعض تو فوراً سرکار کے پاس آگے کہ پہلے سرکار کے پاس آئیں گے، اور بعض ایسے تھے کہ جو گئے اپنے گھروں میں، نہائے دھوئے صاف ستھرے ہوئے، پھر بارگاہ رسالت میں آئے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی۔ لہٰذا اب طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ پہنچ جائیں، پہلے اپنے ہوٹل میں جائیں، آرام سے آپ اگر تھکے ہوئے ہیں آرام کر لیں، نہائیں دھوئیں، کھانا وغیرہ کھائیں، بالکل آپ جب فریش ہو جائیں پھر پوری یکسوئی کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری دیں۔ اور میری گزارش ہے آپ سے کہ جب آپ کسی کے پاس ملنے جاتے ہیں، ایک عام آدمی بھی ہوتا ہے، تو ذرا اہتمام کرتے ہیں، کوشش کیجیے یہاں سے جانے سے پہلے ایک سوٹ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا سلوا لیں۔ یہ کوئی واجب نہیں ہے، پیار محبت کی بات ہے، تو وہ سوٹ پہنے، نیا سوٹ، کیونکہ بہت عیدیں آپ نے دیکھی ہوں گی، لیکن بارگاہ رسالت میں حاضری کی عید سب سے بڑی عید ہے۔ اب بعض لوگ کہیں گے یہ ایک اور نئی عید نکال لی، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ خوشی کی بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو پھر نیا کپڑا پہن کر، خوشبو وغیرہ لگا کر، عطر لگا کے، سرما لگا کر، پھر باادب حاضری آپ دیں۔ باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔